آج کے شو میں پاکستان ٹیکس کارکردگی پر بحث، وفاق کی حکومت بمقابلہ صوبے حقائق کیا کہتے ہیں؟ مالی سال 2025 میں وفاق نے 13 ٹریلین روپے سے زائد ٹیکس اور لیویز جمع کی۔ وفاقی ٹیکس وصولی معیشت کے حجم کا 11.13% رہا۔ صوبوں کی مجموعی ٹیکس وصولی 979 ارب روپے رہی۔ منشیات فروشوں اور ملک دشمن یوٹیوبرز کا گٹھ جوڑ بے نقاب، پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا ملک دشمن ایجنڈا بے نقاب۔ حکومت نے پیٹرول پر فی لیٹر 4 روپے 65 پیسے پیٹرولیم لیوی عائد کر دی۔ عالمی منڈی میں قیمتیں کم ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا۔ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ ناظرین، جو ریسنٹلی ڈی سی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی یا پھر خیر پختونخوا کی حکومت پر تنقید ہے، اس تنقید کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ وہاں پر منشیات فروشوں یا اسمگلرز کے ساتھ وہاں پہ ایلیجڈلی جو نیکسز ہے وہاں کی گورنمنٹ کا موجود ہے۔ اچھا، یہ نیکسز کیا وہاں جو پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا ونگ ہے یا وہ یوٹیوبرز جو کہ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا یہ نیکسس وہاں تک ہے؟ یعنی یہ گٹھ جوڑ وہاں تک پہنچ چکا ہے، خاص طور پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو یا پھر فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان کے خلاف کوئی قانونی کاروائی ہو؟ تو یہ نیٹ ورک جو ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں کہ جس کی نشاندہی ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہیں یا جس کی نشاندہی ہمیں سامنے آ رہی ہے کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کا، اور ایک فائنینشل اس کی سائیڈ ہے، ایک مالی سائیڈ ہے، یعنی جو لوگ اسمگلنگ میں ملوث ہیں، جو ڈرگز مافیا ہیں، ان کا ایک مبینہ گٹھ جوڑ ہے سرکار کی وہاں کے ساتھ، اور یہ گٹھ جوڑ جو ہے اس وجہ سے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ گٹھ جوڑ کیا وہاں سوشل میڈیا تک آ چکا ہے؟ یعنی یہ عمران ریاض، یہ رائٹ لیفٹ جو ان کے یوٹیوبرز ہیں، یہ بھی کیا اس گٹھ جوڑ کا حصہ ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس سے پروگرام بے نقاب کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فرحان ویس صاحب جو پی ٹی آئی کے پہلے سوشل میڈیا کے ہیڈ بھی رہ چکے ہیں، جنہوں نے مطلب ایک طرح سے کہا جائے کہ سٹارٹ کرنے والوں میں اہم سوشل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہیں۔ ویس صاحب خوش آمدید۔ یہ مجھے بتائیں، یہ کوئی نیکسس ہے ان یوٹیوبرز کا اس ڈرگ مافیا کے ساتھ؟ جی سفان بھائی، یہ جو نیکسس ہے ہمیں پچھلے 1-1.5 سال سے تو ایک نظر آ رہا تھا کہ اب ہوتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کا جو ایک باقاعدہ بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ صوبے میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل اس بیانیے سے ہر پاکستانی اتفاق کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات کی جاتی ہے کہ دہشت گردی نہ ہونے کے لیے دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے، تو اس پر وہ کہتے ہیں نہیں، دہشت گردوں کے خلاف ہم کوئی ایکشن ہونے ہی نہیں دیں گے۔ یہ باقاعدہ ان کا بیانیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دہشت گرد ہیں ان سے ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، ان سے دوستی کرنی چاہیے۔ حالانکہ ایک سائڈ پر وہی تحریک انصاف ایک جانب یہ کہتی ہے کہ جی ہم دہشت گردوں کے متعلق کرتے رہے اور مناسب نے بیان دیا، لیکن دوسری سائڈ پر وہی پر یہ بھی کہتی ہے کہ جی ان کو لے کر آئے، بڑا اچھا کیا۔ تو ایک کنفیوزنگ نیریٹو ہے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا جاتا ہے۔ ماضی میں جب ہم نے اس کو آبزرو کیا تو ہمیں لگا تھا کہ کوئی نہ دیکھتا ہے، لیکن اب جو 13 میں ایکشن تھے جو سکسیسفل کے سامنے تو حیران کن ہے، اور ہم جو اپنے ذرائع کچھ یہ بھی بتا رہے ہیں، منشیات بڑے بڑے ڈیلر انہوں نے باقاعدہ ٹیموں کو کچھ نہ ایجنڈا ہوا ہے کہ آپ اس بات کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے۔ اچھا فرحان صاحب، آپ اہم بات کہہ رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آواز تھوڑی سی رک کٹ کے آ رہی ہے۔ اگر ہم یا تو نیٹ ورک ایشو ہے، اگر ہم اس کو ریکنیکٹ کر لیں، فرحان ویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو ریکنیکٹ کرتے ہیں تاکہ جو اہم ترین بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ بڑی اہم ترین بات ہے جو کی جا رہی ہے۔ وہ افراد جو کہ ایک نیریٹو بناتے ہیں ریاست کے خلاف، اور وہ افراد جو کہ دہشت گردی کے آپریشن کے خلاف بول رہے ہیں، یا وہ حکومت جو کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کے خلاف ہے، ان کا کیا مبینہ طور پہ ایلیجڈ نیکسس ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر فرحان ویس صاحب کی رائے جان رہے ہیں۔ اور یہ نیکسس یوٹیوبرز کے ساتھ کیسے ہے؟ وہ یوٹیوبرز جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ افواج پاکستان ریاست کو ملائن کرنے میں یا انسٹیٹیوشنز کو ملائن کرنے میں آگے سر فہرست ہوتے ہیں، تو ان کا کیا لینا دینا ہے آپس میں؟ ان کے کیا روابط ہیں آپس میں؟ کیا جو 13 آپریشن ہے یا پھر جو خیر پختونخوا میں آپریشن ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے، ان آپریشن کے خلاف بات کرنے کے لیے بھی ان یوٹیوبرز کو ان ڈرگ مافیا نے پیسے دیے؟ جی فرحان ویس صاحب کچھ فرمائیے گا، آپ کی آواز اس پر رک کے آئی تھی، اگر دوبارہ سے میں کہوں گا اگر اس کی تمہید جو آپ باندھ رہے تھے اگر بتا سکیں پلیز۔
اچھا سفان بھائی، یہ ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے 1-1.5 سال میں ہمیں باقاعدہ ایک پورا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نیکسس نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے جب بھی آپریشن کی بات چیت کی جاتی ہے تو یہ کچھ سوشل میڈیا ہینڈل جو سے اٹھ کر سامنے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم پختونوں کی آواز ہیں. اب حیران کن طور پر جب سوشل میڈیا ڈیموگرافکس کے اوپر ہم نے نظر دوڑائی تو ہمیں پتہ چلا کہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں 2/3 میجورٹی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کی بات چیت ہوتی ہے تو پوری کی پوری تحریک انصاف کی قیادت خاموش رہتی ہے یا اس کی مخالفت میں نہیں بولتی. آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے میپ کے اوپر نظر دوڑائیں، ملتان، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی، پشاور، سوات، یہ ہزارہ کا پورا ایریا، ہری پور، ایبٹ آباد، بانسہرہ، ان پورے ایریاز میں پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ بھی الیکشن دیتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بندہ نہ تو فوجی آپریشن کے خلاف بولتا ہے، نہ فوج کے خلاف بولتا ہے، نہ دہشت گردوں کی حمایت کرتا نظر آتا ہے. تو جب بھی آپ کو یہ ایک بیانیہ نظر آتا ہے کہ جی دہشت گردوں کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے، اس میں سب سے جو ٹاپ کے اوپر ایک ضلع لیڈ کرتا ہے وہ ضلع خیبر ہے اور اس میں یہ وادی تیرا ہے جہاں سے اس وقت ان کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کا بھی تعلق ہے. اور یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں جو کہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر وہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان میں بطور مہاجر بھی رہ چکے ہیں، ان کو اردو بھی آتی ہے. تو ایک ان کی جانب سے آبزرو سے ہوتا ہے اور پھر دوسری سائڈ پر یہ جو اوورسیز تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. ہمیں ان خیبر پختونخوا کے اندر کوئی ایسی ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس نظر نہیں آتے جو کہ بڑا کھلے عام اس کے خلاف بول رہے ہیں. اچھا مطلب یہ سارے فورن آپریٹڈ اکاؤنٹس ہیں. اچھا دوسری بات اس میں یہ کہ یہ جو افراد، کیونکہ میں نے اظہر ماشوانی کی ٹویٹ بھی دیکھی اس پہ، تو یہ ایک دم کہاں سے کیوں، اور یہ خاص طور پر پی ٹی آئی کا لنک کیا ہے ان تمام اکاؤنٹ سے، اور پی ٹی آئی کس طرح سے متعلق ہے؟ اگر یہ پوچھا جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے؟ جی سفان بھائی، اس کے اوپر دیکھیں جو ایک سب سے بڑی چیز دیکھنے والی ہے وہ تو یہ کہ جتنے بھی یہ دہشت گرد ہیں ان کو کوئی نہ کوئی تو فنڈنگ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے تو ہتھیار خریدتے ہیں، کس طریقے سے ان کے پاس پیسے آ رہے ہیں. سب سے بڑا سوال تو یہاں پر یہ اٹھتا ہے نا جی. جب آپ اس سوال کے اوپر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ آپ اس وقت کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کھولیں، آپ ٹک ٹاک کے اوپر جائیں، آپ لکھیں وادی تیرا، آپ نے صرف اس علاقے کا نام سرچ کرنا ہے، آپ کو باقاعدہ ایسی ویڈیوز نظر آئیں گی جن میں ایک وقت میں 20-20 ہزار 25-25 ہزار بندہ مل کر جو سے منشیات فروشی کا میلہ کر رہے ہیں. پراپر وہاں پر پھر جو سے منشیات فروشی کے وہ وہاں پر کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ہر جمعے کے دن، اور ہزاروں لوگ جو سے ان میں شامل ہو رہے ہیں. اب یہ اتنا بڑا ڈرگ ٹریڈ کا جو پیسہ ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انہی دہشت گردوں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو کہ پولیٹیکل کرائم نیکسس کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں ان کی اپنی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں وہ بھی پھر اس میں اپنا ایک رول پلے کرتی ہیں، اور ہمیں پھر وہ رول آج کل پہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اچھا یعنی یہ پورا جو ڈرگ نیکسس ہے یہ پیسہ پھر اس کا مطلب باہر تک جا رہا ہے، جو لندن اور امریکہ بیٹھے ہوئے دیکھیں نا یہاں پر دیکھیں اب وادی تیرا کی ویڈیوز تو ہم نے دیکھنی نا. اب وہاں سے آپ کے پاس جو ڈرگ سمگلنگ کے 2 روٹس بیسیکلی جاتے ہیں، تو وہ جاتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہے، وہ پنجاب تک چلے جائیں گے، سندھ تک چلے جائیں گے، لیکن اس کے آگے وہ نہیں جا سکتے کیونکہ پاکستان کا بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے، تو وہ جگہ بند ہے. اب اس کا جو دوسرا روٹ بنتا ہے وہ بنتا ہے تھرو افغانستان. اب وہ جو روٹ ہے وہ افغانستان کو کنیکٹ کر رہا ہے یورپ کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ. اب وہ جو روٹ ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہے، اور اس روٹ میں وہی لوگ موومنٹ کر سکتے ہیں جو کہ آرمڈ ہو، جو کہ ملیٹنٹ ہو، اور وہاں پر پھر آپ کے پاس یہ فتنہ الخوارج آ جاتے ہیں. اگر ان کی موومنٹ جو ہے اس علاقے میں رہے گی، آنا جانا لگا رہے گا، تو وہ جو ہے آسانی سے وہاں سے مال اٹھا کر وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں، پھر وہ پیسے یہاں پر آ سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال میں جب بھی حکومت نے کوشش کی ہے کہ کوئی بات چیت کی جائے تو ہم زیادہ چٹان صاحب ہے پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہمیں دہشت گردوں نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ فاٹا سے نکل جائیں، اگر آپ فاٹا سے نکل جائیں گے تو ہم جو ان سے جی دہشت گردی کے واقعات کم کر دیں گے. تو اس میں بنیادی ایجنڈا یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر میسو ڈرگ ٹریڈز ہو رہی ہیں ان سے پاکستانی فوج کو ہٹایا جائے، ریاست کو ہٹایا جائے، پولیس کو ویکن کیا جائے، عدالتیں وغیرہ نہ ہو، تاکہ بآسانی یہ جو مال ہے یہ افغانستان جائے اور وہاں سے آگے ہمارا سلسلہ ایک چلتا رہے. نہیں لیکن یہ کافی الارمنگ سچویشن ہے. اچھا فرحان صاحب یہ بتائیں کہ جو نامور، میں کہوں گا نامور ملک دشمن سانپ سپیرے جو غدار بیٹھے ہیں باہر بھگوڑے، تو وہ بھی اس جو نیکسس ہے پولیٹیکل کرائم آدھے پارٹ آف اٹ، اور کیا ان کے اس وقت بیانیے اور نیریٹو جو ہے کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں اس ڈرگ مافیا کو؟ جی سفان نہیں دیکھیں یہ تو پورا ایک پروسیس فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے نا. اب اس میں آج کل آپ دیکھیں گے افغان جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی پیسوں کی شدید کمی، اور افغان گورنمنٹ نے اگر یہ ٹی ٹی پی جیسے اداروں کو آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ان کے پیسے چاہیے. اب پیسے لانے کے لیے صرف یہی جو ایک نیکسس ہے وہی پھر ان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ان کو پھر انڈیا کی جانب سے بھی یہ جو انڈیا کا اور پی ٹی آئی کے مختلف یوٹیوبرز کا ماضی میں لنک نکلا
عادل راجہ کی جو کالز ہیں وہ انڈیا کے یوٹیوبرز کے ساتھ نکلی، انڈیا کے جو فیمس جرنلسٹ تھے ان کے ساتھ عادل راجہ کی کالز موجود ہیں. ایک ایسی کال بھی عادل راجہ کی لیک کال انٹرنیٹ پر اس وقت موجود ہے جس میں وہ باقاعدہ انڈیا کے یو کے میں ایک جو ان کے ایم پی ہیں ان سے باقاعدہ بات چیت کرنے کا انہیں بتایا گیا کہ آپ ان سے بات چیت کریں تو آپ کے جو جرمانے وغیرہ ہیں وہ ادا کر دیا کریں گے آپ کے بیہاف پر. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ باہر آپریٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا کی ایما پر کریں. اور یہی چیز جو سی پھر آپ کو ادھر بارڈر پہ بھی نظر آ رہی ہے کہ پورے کا پورا باقاعدہ ایک نیکسس ہے. لیکن میں دوبارہ سے ایک چیز کروں گا کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کی شامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 یا 3 اضلاع جان بوجھ کر پختونوں کو مسئلے کا رنگ دیتے ہیں. آپ کبھی بھی غور کریں، آپ کو علی محمد خان کبھی ایسی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو شہریار افریدی ایسی بات کرتے نظر نہیں آئیں گے. یہ صرف جو لوگ ان محسوس اضلاع سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر یہ کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بولتے ہیں، نہیں تو باقی کوئی پختون کی حمایت نہیں کرتا. اچھا، مطلب یہ بڑا انٹرسٹنگ کوریلیشن ہے فرحان صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی وہ لوگ جو اسپیسیفکلی ان علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ڈرگ کا کاروبار ہو رہا ہے وہ اس آپریشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. باقی جو افراد ہیں میں نام بھی رکھ دیتا ہوں، میں نام رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. لیکن کہ ضلع ہے وہاں کے وزیر انفارچونیٹلی پھر آپ کی آواز میں خلل آیا ہے. میں اس سے پہلے آپ یہ اہم بات کریں، میں پھر میرے خیال سے ریکنیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈسٹربنس نہ ہو تاکہ آواز اسموتھلی ہے. ہم ریکنیکٹ کر لیتے ہیں فرحان صاحب کو جتنی دیر میں ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں جو بات انہوں نے کی ہے فرحان صاحب نے. دیکھیے یہ خیبر پختونخوا میں جو وہاں کی حکومت ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، ہمدرد ہیں، وہ خاص طور پر جو کوریلیشن ڈرا کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جن علاقوں میں ڈرگ مافیا ایکٹیو ہے ان علاقوں کے افراد جو ہیں وہ آپریشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور یہ ایلیجٹلی نیکسس ہے جو کہ پولیٹیکل کرائم اور جو فائنینشیل اس کی سائیڈ ہے وہ یہ ہے. اور اس میں وہ یوٹیوبرز بھی شامل ہیں جو ملک سے باہر موجود ہیں اور پاکستان مخالف ایجنڈا یا پاکستان مخالف بیانیاں بنانے ملوث ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پوری جو ایک سازش ہے یعنی پاکستان مخالف، اس سازش کے اندر افغانستان، بھارت یعنی ہمارے دشمن تو ہیں لیکن ملک کے اندر موجود وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ پیسوں کے لیے، جو کہ اپنے مالی مفادات کے تحفظ کے لیے، اپنے دیگر مفادات کے تحفظ کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ پاکستان کا جو بیانیہ اس کو بھی خراب کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بھی بول رہے ہیں اور اس آپریشن کے خلاف بھی بول رہے ہیں جو امن و امان کے حوالے سے اہم مسئلہ. جی فرحان صاحب، آپ نشاندہی کر رہے تھے کن کن علاقوں کی جو آپ فرما رہے تھے؟ جی دیکھیں باہر بیٹھ فروشی کرتا ہے. ضلع خیبر کے ساتھ جو سب سے زیادہ ہیں خلاف ان کے بیانات سنیں گے. پھر ایم پی ایز میں آ جاتے ہیں جی سہیل افریدی جو کہ سی ایم ہے، اور ان کے ساتھ جو آ جاتے ہیں وہ جی عبدالغنی افریدی آ جاتے ہیں. اب ان تینوں کا تعلق جو ہے ضلع خیبر سے. اب ان کے ساتھ جو ایک علاقہ لگتا ہے وہ پھر ایف آر کو ہاٹ کا علاقہ ہے جہاں سے پھر شفیع جان جو تحریک انصاف کے وزیر اطلاعات ہیں ان کا ایریا لگ جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ اس سرکل سے باہر نکلیں، آپ کو نہ رائٹ سائڈ پر کوئی مسئلہ نظر آئے گا، نہ لیفٹ سائڈ پر مسئلہ نظر آئے گا، نہ صوبے کے مڈل میں کوئی بندہ بولتا نظر آئے گا. آپ غور کریں گے چارسدہ مردان بنا رہے ہیں اس وقت ریاست مخالف. جی سفان میں یہ جتنی بھی ٹیم جو سی ہیں باقاعدہ ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں. یہاں وہ والے یوٹیوبر جو کہ بیرون ملک بیٹھے ہیں جن میں یہ عمران ریاض بھی آ جاتے ہیں، عادل راجہ بھی آ جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر پھر باقاعدہ اسی بیانیے کو ایمپلیفائی کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں ان کا مقصد کیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم پاکستانی اسٹیٹ کو نقصان چاہے، کسی طریقے سے پاکستانی اسٹیٹ کمزور ہو، رول آف لا کمزور ہو جائے اور ہمارا جو ایجنڈا ہے جی وہ پاس ہو جائے. اب اس مقصد کے لیے وہ جو ہے پھر وہ ان لوگوں کو باقاعدہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ پورا کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی گیپ کریٹ کیا جائے. لیکن ہم نے انٹرسٹنگلی پورے خیبر پختونخوا میں باقاعدہ سرویز بھی کروائے، تو وہاں پر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان کے حق میں نہیں، دہشت گرد تنظیموں کے حق میں. لوگ یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا چاہیے. اب جیسے آپ شیر افضل مروت صاحب کے علاقے کا دیکھ لیں گے، وہ لکی مروت سے تعلق رکھتے ہیں اور لکی مروت کے لوگوں نے پچھلے
14 दिनों में बेशुमार दहशत गर्दों को मारा है और वहां के लोगों ने खुद अपनी आबादियों का दिफा किया है। और वहां पर आप देखें कि ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये चीजें सिर्फ उन इलाकों में हो रही हैं जहां पर बाकायदा मंशियात स्मगलिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और अब अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान की आप मिसालें दे रहे हैं, आप देखिए कोलंबिया में देखेंगे वहां पर जो ड्रग कार्टेल्स एक्टिव थे, वहां पर दहशतगर्दी थी, टेररिज्म था, सब कुछ फ्लरिश कर रहा था। इसी तरीके से आप मैक्सिको में देखेंगे, अमेरिका के साथ उनका बॉर्डर लगता है, लेकिन मैक्सिको में ड्रग कार्टेल्स जब एक्टिव होती हैं तो वहां पर यही वाकयात होते हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये कोई ये नहीं कि हम दुनिया से हटके कर रहे हैं, पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका ने अभी जो वेनेजुएला पर एक्शन लिया, उसमें भी अमेरिका ने अपनी तरफ से यही लॉजिक दिया कि वहां के जो सदर हैं वो ड्रग कार्टेल्स को प्रमोट करने। तो यही चीज हमें पाकिस्तान में भी होती नजर आ रही है। अच्छा, लेकिन ये मुझे बताएं कि इसमें, क्योंकि जिन इलाकों आपने जिक्र किया, जो पीटीएम है वो भी क्या इस नेक्सस में थी? यानी सिर्फ पीटीआई के अकाउंट्स हैं या दीगर भी सियासी कुव्वतें हैं जो इसमें एलिजिडली शामिल हो सकती हैं या हैं इस नेक्सस में? जी सफान भाई, देखें ये तो एक प्रॉपर वे ऑफ लाइफ बन चुका है ना। आप देखेंगे बलोचिस्तान में ये जो बीएलए के दहशत करते हैं, बीएलआई और बीवाईसी के बारे में पूछूंगा। बीवाईसी जी, वो जो वहां पर भी जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी बाकायदा ये ड्रग ट्रेड होती है। ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि बलोचिस्तान में ये जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर यही ड्रग्स को उगाया जाता है, फिर वहां से इनको ईरान लेकर जाया जाता है और वहां से आगे स्मगल किया जाता है। तो वहां पर भी आपको फिलहाल हिंदुस्तान नजर आ रहा है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में ये जो फाटा की चंद अजला है, पूरा फाटा नहीं, आप देखें आपको मोहम्मद एजेंसी का एक ऐसा सियासतदान नजर नहीं आएगा जो कि ऑपरेशन के खिलाफ है। आप औरंगजेब एजेंसी में देखें, वहां पर आपको एक ऐसा सियासतदान नहीं नजर आएगा। अब हालिया कुछ ऐसे में नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में अमन कायम हुआ है, आपको वहां का कोई सियासतदान नजर नहीं आएगा जो कि इसकी मुखालफत करनी है, खुलकर फ्रंट पर आकर बोलता हो। इसी तरह आप ऊपर चले जाएं, आपको चित्राल में ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आएगा, पाया चिनार वाली साइड पे आपको ऐसा कोई बंदा नजर नहीं आएगा। तो अब होता क्या है कि वो चंद अजला जहां पर इसको बाकायदा सेक्शन प्रोवाइड की जाती है, वहां पर जो से आपको उनके सियासतदान ये बोलते हुए नजर आते हैं। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। अच्छा, अब ये क्योंकि जिस तरह आप सामने आ चुकी है, रियासत को पता है इसका मतलब, और रियासत ने पूरा अहाता कर लिया है, सर्वे रिसर्च सब हो चुकी है कि कहां कहां किस किस अजला से कौन सा शख्सियत है, किसका किससे गठजोड़ है, तो वी नो एवरीथिंग नाउ। तो अब हम क्या यानी इस नेक्सस को तोड़ने, पहले तो मैं इसकी, क्योंकि आप सोशल मीडिया को ज्यादा गौर करते हैं और उस पर रह भी हैं और उसके मुतारिक रुकन भी हैं, ये मुझे बताएं फिर इसको तोड़ा कैसे जाए इस नेटवर्क को, खासतौर पे ये नेटवर्क जो बाहर से यूट्यूबर से मिल गया है, उनको इसको कैसे तोड़ा जाए? जी सफान भाई, देखिए इसमें जो मेन सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो ये कि आपने इस पूरे नेक्सस की इकोनॉमिक बैकबोन को तोड़ना है। और बैकबोन को तोड़ने का वाहिद रास्ता ये है कि पाकिस्तानी रियासत जो से सबसे पहले इस ड्रग ट्रेड के ऊपर काबू पाए, कि हम एक दफा ये पूरे बाजार और मंडियां और ये जो तैयार होती हैं, इस पूरे के ऊपर जब हम एक दफा काबू पा लेंगे तो इनकी इकोनॉमिक बैकबोन टूट जाएगी। उससे भी दहशतगर्दी भी कमजोर होगी, वो लोग भी जो से वो अपने लिए कोई और रोजगार तलाश करने की कोशिश करेंगे और इससे चीजें भी स्टेबल हो जाएंगी इंशाल्लाह आहिस्ता। और मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं कि तहरीक इंसाफ के बाद अकाउंट्स जिसमें अभी मैंने उनकी एक MNA है शानदाना गुलजार, उनकी एक स्टेटमेंट देखी, वो कहती है कि जी फोर्ट जो सी है मादनियात के लिए वादिया तीरा में ऑपरेशन कर रही है। अब मैंने इंटरनेट सर्च करके देख लिया, वादिया तीरा में सिवाय कोयले के मुझे और कोई मादनियात नजर नहीं है। तो आप देखें कि किस तरीके से एक मिसलीडिंग बयानिया भी तैयार किया जाता है ताकि लोगों को जो से मैंने एक ट्वीट मैंने देखा, उसमें कहा कि नादर स्टेशन के लिए पत्नी आंखों का टेस्टिंग हो रही है, तो लोग सर्दी में कपकपा रहे हैं, तो वो हो रहा है। तो सोहेल आफरीदी गए, अजहर माशवानी का ट्वीट था, तो मतलब एक कोशिश की गई बयानिया बनाने की लोगों के साथ। जी बिल्कुल जी, ये बिल्कुल जो सी मिस इन्फॉर्मेशन है, मैं इसके ऊपर आपके सामने फैक्ट रखना चाहता हूँ कि वादिया तीरा में ये जो ऑपरेशन हो रहा है, इसमें तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत को बाकायदा ऑन बोर्ड लिया गया था। सूबाई हुकूमत ने इसमें अपना रोल प्ले किया है। 4 अरब रुपए तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने इस ऑपरेशन में ये जो रिपैट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज होना है उसके लिए मंजूर किए हैं। तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के मातहत जो जिले इंतजामिया है, उस जिले इंतजामिया ने लोगों से मुज़ाकरात किए हैं। मुज़ाकरात के जरिए जितने भी लोग हैं इनको बाकायदा कॉम्पनसेट करने का मैकेनिज्म बनाया गया है। हर खानदान के लिए बाकायदा पैसे रखे गए हैं कि वो खानदान अगर अपना इलाका छोड़ेंगे तो उनको बाकायदा पैसे दिए जाएंगे, और इसमें सूबाई हुकूमत मुकम्मल इन्वॉल्व है। मसला कहाँ पर आता है? मसला वहां पर आता है जब सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की जिम्मेदारी इस वजह से नहीं लेती क्योंकि उन्हें खौफ होता है कि कहीं दहशतगर्द से हमारे खिलाफ एक्शन ना ले लें। तो ये भी एक फैक्टर बीच में नजर आता है कि बयानिया साजी में वो स्टेट के साथ खड़े नहीं होते और यहाँ पर आकर वो फिर दूसरे एलिमेंट्स को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। सही। और फरहान साहब, क्योंकि अब ये सारे हकायक अब सामने आ गए जो मैंने पूछा आपसे था उस वक्त, कि ये जो दुकानें तो चल रही है ना इस वक्त ये यूट्यूबर्स की,
وہ باہر سے چل رہی ہیں جیسے بھی چل رہی ہیں. یہاں سے ڈرگ مافیا ایکٹیو ہے, چلیں ریاست کائنیٹیکلی آپریشن کرے گی ان ڈرگ مافیا کے خلاف, یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کا جو نیکسس ہے باہر بیٹھے یوٹیوبرز کے ساتھ جو کہ یوٹیوب پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یا ٹویٹر پہ ایکس پہ بیٹھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یا فیس بک کو استعمال کر رہے ہیں اور ایک بیانیہ بنا رہے ہیں جیسے سمپتھی کے حوالے سے, تو وہ دکانیں تو چل رہی ہیں. ان کے لیے سوشل میڈیا پہ کیا کریک ڈاؤن ہونے چاہیے, کیا ایکشن ہونے چاہیے جو مؤثر بھی ہوں اور منطق کے نام ابھی پہ تو پہنچیں؟ ہماری اسٹیٹ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے. دیکھیں ہمارے پاس اب ایک موقع آ گیا ہے کہ یہ باقاعدہ دہشت گردوں کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کہ آپ بنیادی طور پر دہشت گردوں کے بیانیے کو بار بار دہرا رہے ہیں. تو اب ہماری گورنمنٹ کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. اب امریکہ اور یہ یو کے اور دیگر ممالک میں یہ جتنے بھی فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان نامی تنظیمیں ہیں, یہ سب کی سب بینڈ ہیں. تو ان کے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ باقاعدہ یہ لاز لگتے ہیں. اگر گورنمنٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ان اکاؤنٹس کو اور باقاعدہ لکھتی ہے کہ یہ ٹیررزم کی سہولت کاری کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز ان کو کافی حد تک بین کریں گے اور ان کی وائسز کو میوٹ کر دیے جائیں گے. نہیں, کیسے کریں گے؟ مطلب یہ اس کے لیے کوئی ماڈل ہے, جیسے انڈیا کا ماڈل ہے, کیا ماڈل ہے جو اس کو بین کرنے کے لیے؟ کیا یہ سفان میں باقاعدہ ہر ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم نے اپنی پالیسیز میں آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے کہ ہم دہشت گردی کو پھیلنے سے روکیں گے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ ان کی اس سے پہلے فرحان صاحب, آپ کا اکاؤنٹ انڈیا میں آن ہے اس وقت؟ آپ کو دیکھا جا سکتا ہے انڈیا میں آپ کے جو؟ نہیں, مجھے نہیں دیکھا جا نہیں دیکھا جا سکتا. تو میں اسی کو بنیاد بنا کے پوچھتا ہوں نا, وہ کیا کیا ان کی حکومت نے جو ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ, کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جی سفان بھائی, ان کی حکومت ایک طریقہ اپناتی ہے. وہ کرتی ہے کہ وہ پہلے عدالتوں میں ایک مقدمہ کرتی ہے کہ اس بندے کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھارت میں نہیں چلنا چاہیے. اچھا. اور پھر عدالت میں باقاعدہ FIR کے تھرو وہ ایک لیگل پروسیس کرتے ہیں, اور پھر وہ جو لیگل پروسیس ہے اس کی ڈاکومنٹیشن ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھیجتے ہیں. آپ وہ ٹویٹر کو بھیجیں گے, فیس بک کو بھیجیں گے اور کہیں گے کہ ہماری عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندہ جو سا ہے ہماری عوام کو نظر نہیں آنا چاہیے, یہ عوام کا دشمن ہے. تو پھر اس کے بعد جو پلیٹ فارمز ہیں وہ ان کے ساتھ باقاعدہ کمپلائنس کرتے ہیں. صحیح. اچھا, اور فراز صاحب کیونکہ یہ تو چلے ہو گیا کہ ہم نے یہاں پہ مقدمہ کیا, بلکہ یہاں پہ سزائیں بھی ہو گئیں, اور سزاؤں کا اطلاق بھی ہو یا نہ ہو, لیکن ان سزاؤں کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان پلیٹ فارمز کو کہ آپ یہ بند کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمران ریاض, محیط پیرزادہ, صابر شاہ, یہ اکاؤنٹ سارے جو ہیں اس وقت یہ ختم ہونے لگے. اچھا, دوسری بات جو آپ نے بھی ریسنٹلی کی, میں نے بھی آپ کا ایک حسن ایوب صاحب کے ساتھ غالباً دیکھا کلپ, جس پہ آپ نے کہا کہ جبران الیاس جو ہیں وہ علیمہ باجی کو بھی چلا رہے ہیں. جی آپ نے یہ کہا. یہ تو اچھا, جبران الیاس از ناٹ آن یوٹیوب اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں, تو وہ لیکن پیچھے بیٹھ کے سارا گیم چلا رہا ہے. تو ان کا کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ اور وہ یہ جو آپ نے بولا کہ علیمہ باجی بھی وہ چل رہی ہے جبران الیاس کے اشاروں پہ, تو یہ کیسے چل رہا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ جی, یہ سفان بھائی بیسیکلی جو جبران الیاس صاحب ہیں یہ 2011 میں PTI کے سوشل میڈیا ہیڈ کے طور پر آئے, اور ان کا باقاعدہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا. یہ اس وقت امریکہ میں جو ان کی ایجنسیز تھیں ان کے ساتھ باقاعدہ تھرو تھے, ادھر پڑھاتے تھے ان کے ساتھ. تو اب کیا ہوا کہ اسی عرصے کے دوران جب یہ امریکہ میں ان کی سیکرٹ آرگنائزیشن کے لیے جاب کر رہے ہیں, یہ پاکستان آتے ہیں, عمران خان کو کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا سوشل میڈیا چلانا چاہتا ہوں, اور عمران خان کو اتنی سمجھ نہیں آتی, اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہماری ایک کراچی میں ٹیم ہے اس سے ملیں. لودرا میں ان کی میٹنگ ہوتی ہے, اور اس میٹنگ کے بعد جتنے بھی تحریک انصاف کے آفیشیل پیجز ہیں ان کا یہ کنٹرول سنبھال لیتے ہیں. اچھا. تو انہوں نے فرحان صاحب آپ تھے PTI میں, یعنی اس وقت آپ کا کیا کردار تھا, یعنی آپ کیا اس وقت تھے, اس وقت آپ کا کیا رول تھا؟ جی, میں PTI میں 2014 میں آئی ہوں, لیکن یہ جو لوگ ملوانے والے تھے میں ان سب کے ساتھ تھرو تھا, ساروں کی میں سے رابطہ تھا, تو مجھے پوری سٹوری بیک سٹوری پتا ہے. اچھا, اور اس میں اب ہوا یہ کہ میں جب 2014 میں آیا ہوں, جی عمران غزالی بھی کراچی میں تھے. جی جی, اب میں جب 2014 میں آیا ہوں PTI کے ساتھ, تو اس وقت ایک انسیڈنٹ ہوا کہ تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ تھی اس کی کمپلین تھی کہ یہ جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں یہ ہمیں پروموٹ نہیں کرتے. تو میری آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا کہ PTI کے جو سینئر لیڈرز تھے, جن میں یہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل تھے, عثمان ڈار بھی تھے, جہانگیر ترین صاحب بھی تھے, سب نے عمران خان صاحب سے بات کی کہ جی یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی جو کوریج ہے وہ طریقے سے نہیں ہو رہی, وہ امریکہ سے رن کر رہے ہیں, تو آپ یہ جو پیجز ہیں ان کی ایکسس کے پیچھے بیٹھ کر ساری اسٹنگس پل کیا کرتے تھے. اچھا, لیکن اب یہ صرف PTI کے اکاؤنٹس نہیں چلا رہے, یہ PTI کو بھی چلا رہے ہیں, مطلب اب جو بات ہے وہ. جی جی, یہ پورے کا پورا جتنا بھی PTI کی نیریٹو میکنگ ہے, ان کی لیڈرشپ نے کیا اسٹیٹمنٹ دینا ہے, عمران خان کے اکاؤنٹ سے کیا اسٹیٹمنٹ جائے گی, وہ سارے کا سارا یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ PTI کی قیادت ذمہ دار نہیں, وہ سارے اس پر خاموش ہیں, تو میرے خیال سے وہ ذمہ دار ہیں. حالانکہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ PTI کی لیڈرشپ اندر سے یہی سمجھتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کے آگے بول نہیں سکتے. اچھا, نہیں بول سکتے. اچھا, دوسری بات ایک اور فرحان صاحب بتائیں کہ یہ جو اڈیالہ جیل کے باہر شو ہوتا ہے ان کا 100-150 لوگوں کا یا اور جو, تو یہ سارے بھی یوٹیوبرز ہی ہوتے ہیں جو آئے ہوتے ہیں وہاں پہ, میں نے دیکھا ہے جو اس کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ بیٹھی ہوتی ہیں اڈیالہ کے باہر, یا کوئی
یہ کون سا گروہ ہے جو اس وقت ایکٹیو ہے؟ ان کے خلاف ریاست کیوں نہیں کاروائی کر رہی؟ کیوں، کون ہے یہ لوگ جو اس وقت اپنے اپنے چینل سے لائیو ہوتے ہیں اس وقت وہاں پر؟ یہ صفان بھائی بیسیکلی ہم نے ایک فینومینا آبزرو کیا تھا. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عام یوٹیوبرز ہیں اگر یہ نارمل ڈیز میں ارننگ کر رہے ہیں $5,000 تو جس دن ان لوگوں کو اسپیسیفک ایونٹ ہوتا ہے اس دن ارننگ 5,000 سے بڑھ کے $20,000-25,000 پہ بھی چل جاتی ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسے کسی دن میں اگر خون بہ جائے تو خوفناک واقعہ ہو جائے جیسے یہ 20,000. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کی جو ارننگز بتا رہے ہیں نا، یہ کسی انڈیویجل یوٹیوبر کی بتا رہے ہیں ابھی آپ؟ جی یہ سارے یہ صفان بھی سارے کے سارے جو نیٹ ورک ہے آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ان میں پی ٹی آئی کا آفیشیل بھی ہے، پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ یوٹیوبرز کنٹینٹ بھی یوز کرتے ہیں. اچھا، یہ $5,000 نارمل دنوں میں کماتے ہیں لائیو آ کے جو کرتے ہیں، اور یہ ویسے کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو $20,000 ایک دن میں؟ کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو $20,000 سے $25,000. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے جس میں وائلنس آ جائے، جیسے 26 نومبر کا دن تھا، تو اس دن یہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ $1 سے $1.5 لاکھ تک بھی کما سکتے ہیں. یعنی کروڑوں اسی لیے آپ کو ایک یہ فینومینا بار بار نظر آتا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے یوٹیوبر کہتے ہیں جی باہر نکلو، لوگوں کو لے کر آؤ، لوگوں کو لڑاؤ، یہ کرو وہ کرو. حالانکہ خود وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں کیونکہ اس دن پھر ان کی 30-40 دن کی دیہاڑیاں ایک دن میں لگ جاتی ہیں. فرحان صاحب، یہ بڑا اچھا کاروبار ہے. اس کا مطلب یہ تو اگر آپ دکان کھولیں یا کوئی آپ انویسٹمنٹ کریں یا کہیں نوکری کریں تو یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ آپ ایک دن میں $20,000 کما لیں، ایک دن میں $25,000 کما لیں. آپ کو کرنا صرف یہ کہ تو پھر میرا سوال یہ کہ یہ تو پاکستان میں موجود ہے نا، یہ تو لندن میں نہیں ہے، یہ تو امریکہ میں نہیں ہے، ان کے اکاؤنٹس کیوں چل رہے ہیں؟ یہ خود کیوں چل رہے ہیں؟ ان کے خلاف کیوں نہیں کوئی کاروائی ہو رہی ہے؟ یہ کیوں ہزاروں لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں اور جو مین اسٹریم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مطلب وہ پھنسے ہوئے ہیں یا جو ادھر ادھر؟ یہ تو پھر زیادہ بہتر یہ رہے جو ریاست مخالف کام کر رہے ہیں. جی سیوان بھائی، اسی وجہ سے تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ بہت زیادہ جو ینگ جرنلسٹ کی اکثریت ہے وہ پھر جا کر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو ٹریکشن جو ہے وہ ان جگہوں پہ بڑے آرام سے مل جاتی ہے. اس میں ان کو بنیادی طور پر جو پی ٹی آئی کی آفیشیل لیڈرشپ ہے، یہ جو جبران الیاس وغیرہ ہیں، ان کی جانب سے باقاعدہ 2 لائنز دی جاتی ہیں. ایک یہ کہ جی ان کو جی بڑا عمران خان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور جو دوسرا ان کو بیانیہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ جی وہ جیل میں ڈٹ گیا ہے. تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر ان سے ایلینیٹ نہیں کریں گے تو ہمارے جو پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹس ہیں وہ آپ کو پروموٹ بھی کریں گے، آپ کو بوسٹ بھی کریں گے، اور اس طریقے سے آپ کو ریچ بھی ملے گی. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بندہ نیا جرنلزم میں اترتا ہے اس نے جب اپنے چینل کو چلانا ہوتا ہے وہ ان سے رابطہ کرتا ہے، ان کی مرضی کا کانٹیکٹ بناتا ہے، اور کچھ ہی عرصے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جی اس کا کانٹیکٹ پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ باقاعدہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس طریقے سے پورے کا پورا نیکسس جو ہے ڈرائیو ہوتا ہے. اس میں یہ دے آر ارننگز thousands of dollars ادھر سے بھی. اور پھر یہ جو آپ نے ابھی ڈرگ والی بات بتائی ہے تھوڑی دیر پہلے جو فیکٹس کے ساتھ کہ وہ ڈرگ مافیا بھی اس وقت ملوث ہے کولیجن میں، تو یہ تو اس کا مطلب سر بھی کڑائی میں، ہاتھ بھی کڑائی میں، پورے خود بھی کڑائی میں، گھی مطلب پورے چاروں طرف سے کما ہی رہے ہیں اس پر ڈالرز میں. جی اس میں کوئی آپ کو مطلب میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ غلط کرنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں. مطلب ان کا ضمیر کہہ رہا ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کہ وہ پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں پیسوں کے لیے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں. اب صفان بھائی جس طرح یہ سہیل افریدی صاحب لاہور گئے تو میں بھی ایک ادارے سے افیلیٹڈ ہوں، ہمارے جو ادارے کے جرنلسٹ تھے وہ بھی موجود تھے. میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ عام لوگوں کی اور یوٹیوبرز کی جو ریشو تھی وہ کیا تھی؟ تو وہ انہوں نے مجھے خود بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر 500 لوگ سہیل افریدی کے عزت منڈلا رہے ہیں تو ان میں سے 400 سے زائد جو لوگ ہیں وہ یوٹیوبرز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 جو سے پی ٹی آئی کے کارکن ہوں. تو 400 لوگوں نے باقاعدہ کیمراز اٹھائے تھے، موبائل فون اٹھائے تھے، اور وہ باقاعدہ پوڈ کاسٹ اور وی لاگنگ کر رہے تھے. کیونکہ اب صفان بھائی ایک اور جو بہت بڑا فرق آ جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر ایک مہینے کے 2 ملین ویوز آتے ہیں تو آپ کے اس سے $400 یا $500 بنیں گے. لیکن اگر ایک پی ٹی آئی کے فالوور کا یوٹیوب اکاؤنٹ ہے جس کے 2 ملین جو سے ویوز آ رہے ہیں تو اس کے $400 یا $500 نہیں بنیں گے، اس کے $5,000 سے $6,000 بنیں گے. کیوں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کی جو کور آڈینس ہے وہ بالکل بیٹھی ہے، تو ان کو پر ویو کا جو ریٹ ہے ایک عام پاکستانی کے اکاؤنٹ سے 6 گنا زیادہ ملتا ہے. تو وہاں پر وہ انہی ویوز کے ساتھ $6,000 کما رہے ہیں، جبکہ پاکستان میں وہی بندہ انہی ویوز کے ساتھ $400 سے $500 کما رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ڈفرینس ہے. یہ بھی پھر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یار آپ اپنے ضمیر کے خلاف جا کر بھی ان کی سپورٹ کریں، اور یہی فینومینا پھر آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو کانٹینٹ کریشن ہے وہ اس کی محنت میں پڑھنے سے کہ آدمی اس میں پڑھے کہ ایڈٹ کرے، اس کو سٹوری بنائے، اسکرپٹ اچھی بنائے، اور اس کے بعد بھی اس کے ویوز اگر پاکستان میں ہی آنے ہیں تو اس سے اچھا یہ ہے کہ وہ جائے باہر، پی ٹی آئی کا کوئی کیمرہ پکڑ کے کسی کو کور کر لے تو وہ اوورسیز ویوز آ جائیں گے اور وہ
अच्छे डॉलर्स जो है बना सकता है। अब ये सफान में ये जो पूरा फिनोमिना है, ये हमने एक स्टडी भी किया, और एक दूसरी ये जो परतें खुली हैं हमारे सामने, वो तब खुली हैं जब इलॉन मस्क ने ऐलान किया कि ट्विटर के ऊपर लोगों की बाकायदा लोकेशन शो की जाएंगी। तो जब लोगों की लोकेशन शो होने लग पड़ी तो हमने बारी बारी जाकर जितने भी पीटीआई से एफिलिएटेड बड़े बड़े एक्स अकाउंट्स थे उन सबको हमने बारी बारी स्टडी किया, उन लोगों को स्टडी किया जो कि आकर इनको प्रमोट कर रहे थे। अब इनमें जो मेजॉरिटी है लोगों की वो सबसे ज्यादा यूके में पाई जाती है, फिर दूसरे नंबर पर यूरोप में, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका में, फिर चौथे नंबर पर हम देखते हैं कि अरब कंट्रीज में इनके लोग हैं। पाकिस्तान में अगर 10 अकाउंट्स हैं तो उनमें से शायद एक अकाउंट जो है वो पाकिस्तान में निकलता है, बाकी जो 9 अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान से बाहर की निकलती हैं। तो इससे हमें ये चीज सामने आई कि पीटीआई की जितनी भी सपोर्ट बेस है ये बैरून मुल्क बैठी है। अब इसी चीज को अगर आप ईरान के हालात में भी देखें, बैरून मुल्क भी कौन कौन से ममालिक हैं फरहान साहब, ये कुछ अगर सेगमेंटाइज कर सकते हैं कि कौन से ममालिक हैं? जी, सबसे ज्यादा यूके में होते हैं, सबसे ज्यादा यूके में, उसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोपियन ममालिक, और उसमें यूरोप को एज ए पूरा रीजन वो दिखाते हैं। तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा यूरोप में पाई जाती हैं, तीसरे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, और फिर जो चौथे नंबर पर हैं वो फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और ये अरब वर्ल्ड में आ जाते हैं, वेस्ट एशिया में आ जाते हैं। सही। और ये देखा जाए तो ये कारोबार ही है, अगर पूरा जो इस वक्त चल रहा है इसमें कोई नजरियाती या आइडियोलॉजिकल, वो जो एक खातून है जिनके आंसू बहते रहते हैं वो रोने की एक्टिंग, तो इसका मतलब कोई इमरान खान जेल में रहे तो इससे तो इनका धंधा और अच्छा चलेगा, इसका मतलब ये कारोबार। जी जी सफान भाई, इसी वजह से तो आपको एक बाकायदा नेगेटिव मेकिंग नजर आती है ना, कि अभी हालिया कुछ अर्से में जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब सामने आए और उन्होंने बोला कि जी मैंने जेल में देखा इमरान खान ठीक थे, तंदुरुस्त थे, और मैंने उनकी आवाजें वगैरह सुनी है, तो एक आम जो पीटीआई का सपोर्टर है वो तो दिल में खुश होना चाहिए कि जी मेरे कायद जो से महफूज हैं, अल्लाह का शुक्र है, उनकी जान को कोई मसला नहीं। लेकिन आप देखें कि किस तरीके से पीटीआई के यूट्यूबर्स ने बाकायदा गैंग अप होकर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर अटैक शुरू किए, सिर्फ इसलिए ताकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ये कह सके कि जी इमरान खान रो रहे थे, उनकी हालत बहुत नाजुक थी, वो बिल्कुल नज़ा के करीब थे, वो इस तरह की बातें करे। तो अब एक आम आदमी के रिएक्शन में और इन यूट्यूबर्स की रिएक्शन में आपको फर्क आएगा। आम आदमी अपने कायद से मोहब्बत करता है, वो उसकी सलामती चाहता है। ये जो यूट्यूबर्स है उस बंदे से लड़ते हैं जो कि कहते हैं कि आपका कायद सही सलामत है। अच्छा, और तो आपको इसी चीज से ये चीज क्लियर हो जाए। भी इनकी शराकत दार है इस रेवेन्यू के अंदर जो आ रहा है, ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जो रोज का, ये क्या? जी सफान भाई देखिए, मुझे तो इस चीज का नहीं पता कि उनको क्या शराकत दारी है, लेकिन एक चीज मेरे लिए बहुत अजीब है कि जब पीटीआई के बाकी लोगों को सजाएं हो रही हैं, जब इमरान खान के भांजे हसन नियाज़ी को 10 साल कैद की सजा हो गई है, तो जो लोग उनके साथ खड़े थे, जो कि इनकी बहनों के बेटे थे, उन लोगों को क्यों 15 से 20 दिन के अंदर जो है उनको रिहाई मिल रही है, ये भी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। सही, सारे अहम तरीन सवाल हैं फरहान साहब, आपने बहुत शुक्रिया एक तफसीलन बताया कि क्या नेक्सस है, किस तरह काम चल रहा है, और क्या इस वक्त खास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो विंग है वो किस तरह काम कर रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि रियासत मुखालिफ बयानियां बनाने में जो कुव्वतें इस वक्त मिल गई हैं आपस में, जिनके गठजोड़ से ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके आपस में मिलाप की वजह क्या है, और फिर खास तौर पे इसका जो एंड रिजल्ट है वो पैसा है। यानी जो कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, यूट्यूब या पॉडकास्ट, वो पैसा कमा रहे हैं क्योंकि ओवरसीज व्यूज आ रहे हैं, और जो वहां बैठकर तमाशा कर रहे हैं डाला के बाहर, उनको भी उसमें शराकत दारी नहीं। ये पूरा ये गेम चल रहा है, और उसमें ड्रग माफिया भी मुलव्वस है, यानी पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस भी है जो कि एलिजिडली इस वक्त ऑपरेट कर रहा है, और रियासत उसको सब पता है कि क्या कौन कहां से किस तरह कर रहा है। और हम ये और अमली तौर पे हम देख रहे हैं कि सजाएं भी होना शुरू हो गई हैं ऐसे यूट्यूबर्स को जो मुल्क से बाहर मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ माशी हालात पर होगी गुफ्तगू, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं बेनकाब। कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के टैक्स बेस के हवाले से खुर्रम शहजाद साहब वो पहले में रस्ते में, लेकिन हमारे साथ उन्हें होना था, उन्होंने कुछ जो हुकूमत के इस वक्त वजारत खजाना के मुशीर भी हैं फाइनेंस के, कुछ स्टैटिस्टिक्स सामने रखे कि वफाकी हुकूमत यानी वफाक और सूबा यानी उनके माबैन जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस क्या है, और ये बड़े अहम स्टैटिस्टिक्स हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। माली साल 2025 में जो फेडरल गवर्नमेंट यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके मौक़िफ़ के मुताबिक तकरीबन 13 ट्रिलियन रुपीस से जायद जो है इस पर टैक्स और लेवीज में इकट्ठे किए गए। 13 ट्रिलियन रुपीस से जायद इकट्ठे किए गए। अगर ये जीडीपी के तनासुब से या मईशत के तनासुब से देखा जाए तो ये फिगर बनती है 11.3%।
یہ اس وقت کلیم کرتی ہے فائنانس منسٹری کہ یہ جو عالمی سطح پہ اگر سٹینڈرڈز دیکھے جائیں بیسٹ پریکٹسز پاکستان جیسے ممالک یعنی اس تناسب جتنی ہماری معیشت ہے تو یہ 18% ہے جو ہونی چاہیے آئیڈیلی، اور یہ اب سٹینڈ کرتی ہے 11.3% کے اوپر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو وفاق ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے 13 ٹریلین یا لیویز کلیکٹ کر رہا ہے وہ 11.3% ہے، ہونا 18% چاہیے، یہ گیپ ہے. لیکن جو تنقید کی ہے انہوں نے وہ صوبائی سٹرکچر پر کی ہے، صوبائی ٹیکس انفراسٹرکچر پر کی ہے کہ وہ اس وقت اپنا کلیکشن صحیح نہیں کر رہا. اور اس کی ڈیٹیلز انہوں نے کیا شیئر کی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. یعنی وفاقی ٹیکس وصولیاں جون 2028 تک معیشت کے جو انہوں نے ایک اور ٹارگٹ بتایا ہے وہ 15% تک ہو جائیں گی، یعنی جو فیڈرل ٹیکس کلیکشن ہے 15% تک چلا جائے گا، 11.3% سے جی ڈی پی کے تناسب سے 15% پر چلا جائے گا. اب اس میں دوسری طرف تمام صوبوں کو مجموعی جو ٹیکس وصولی ہے سال 2025 میں وہ 979 بلین روپیز ہے. یعنی ایک طرف 1300 ارب روپے وفاق نے جو 13 کھرب کی وصولی ہیں اور 979 بلین روپیز ہیں جو آپ کی صوبائی حکومتوں کی اس وقت کلیکشن ہے. اسے مزید وہ بتاتے ہیں کہ جو صوبائی حکومت کی وصولی ہے وہ معیشت کا ٹوٹل حجم ہے اس کا 0.85% ہے. اگر وفاقی 11.3% ہے تو صوبائی 0.85% ہے. تو وہ دراصل جو صوبائی حکومت ہے اس کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کا جو ٹیکس بیس بڑھانے کی رفتار ہے یا ٹیکس وصولیوں کی رفتار ہے وہ جو ہے اس وقت ان کی درست نہیں ہے. لیکن پھر انہوں نے آگے جا کے اور بھی کچھ اہم اسٹیٹس رکھے ہیں کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ ٹیکس بیس کا نہیں بلکہ اس سے حاصل ہونے والی آمدن کا ہے. یعنی یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ایگریکلچر کا ٹیکس بیس کم ہے یا پراپرٹی کا ٹیکس بیس کم ہے یا سروسز کا ٹیکس بیس کم ہے. بیس کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں ادھر سے وصولیاں جو ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ اسٹیٹس رکھے ہیں جو اپنی اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں. جو زرعی آمدن ہے جو یعنی مثال کے طور پہ سروسز سیکٹر جس سے شروع کیا اگر اس کا بیس 29 کھرب روپے ہے تو کلیکشن اس سے صرف 2.2% ہے. یعنی 29 کھرب کا پوٹینشیل ہے، 2.2% جو ہے اس وقت اس سے کلیکٹ کیا جا رہا ہے ایکچولی. اسی طرح اشیاء پر وفاقی ٹیکس وصولی 13% ہے جبکہ سروسز پر صوبائی وصولی جو ہے وہ نہایت کم ہے. یعنی جو وفاق ہے 13% کر رہا ہے اور صوبہ جو سروسز پر کر رہا ہے وہ انتہائی کم ہے. ایگریکلچر ٹیکس یہ بڑا اہم موضوع ہے اور یہ جو پوٹینشیل ہے 37 ٹریلین انہوں نے بتایا کہ ہے اور اس میں صرف اور صرف صوبے جو کلیکٹ کر رہے ہیں وہ 0.2% ہے. اچھا اس کے ساتھ پراپرٹی کا جو بیس ہے وہ 217 کھرب روپے ہے اور یہ بڑا اس وقت اگر پوٹینشیل ہے. ہم ممبئی کی مثال دیتے ہیں اکثر یا جیسے کراچی کی بات کر رہے ہیں تو کراچی کے جو جیسے شہر ہیں ممبئی اور دیگر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. 217 کھرب کا بیس ہے، کلیکشن صرف 0.3% ہے. آگے جا کے انہوں نے ٹیکس ریٹ بھی بتائیں کہ پاکستان میں پراپرٹی سائز خطے میں سب سے کم ہے، صرف 0.08% ہے. صورتحال جو انہوں نے بتائی ہے جو آپ کمپیئر کریں گے جو یہ آپ کے سامنے فگر آ رہی ہے اس وقت کہ ملیشیا میں یہ ٹیکس 0.5% ہے پراپرٹی ٹیکس جو خطے میں، فلپائنز میں 0.5% ہے، نیپال میں 0.4% ہے، انڈونیشیا میں 0.3% ہے، بھارت میں 0.2% ہے، پاکستان میں یہ 0.08% ہے. یعنی ملیشیا، فلپین، بھارت، انڈونیشیا ان سب سے ہم اس وقت جو ہے وہ پیچھے کھڑے ہوئے. تو صوبائی ٹیکس صلاحیت اب تک جو ہے وہ کہا جائے تو بڑی حد تک استعمال نہیں ہو سکی ہے. جو صوبائی انفراسٹرکچر ہے اس پر انہوں نے اہم ترین سوالات اور اعتراضات اٹھائے ہیں. تو یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے کہ ٹیکس کے حوالے سے کیونکہ ابھی بھی ہمارا تقریباً اگر 300 ارب سے زیادہ کا شارٹ فال ہے تو سوال بنتا ہے کہ آخرکار اس کا ذمہ دار کون ہے. سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیوں پیٹرولیم لیوی کے اندر وہ ایڈجسٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے. زبیر دفیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ایف پی سی آئی کے سابق صدر بھی ہیں، انڈسٹریلز بھی ہیں، معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں. زبیر صاحب خوش آمدید. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو گورنمنٹ نے پیٹرولیم لیوی کو مینٹین رکھا یا بڑھایا پیٹرول پرائسز کو مینٹین رکھتے ہوئے یہ اسٹریٹجی ریونیو کلیکشن کے حوالے سے کیسی ہے آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مسئلہ یہ حکومت تو جو ہے وہ کوئی ایسی جگہ چھوڑتی نہیں ہے جہاں سے وہ ٹیکس کلیکٹ کر سکتی ہے اور یہ پیٹرولیم لیوی اس میں سے ایک ہے جہاں سے کہ انہیں اربوں روپے کا ٹیکس آ رہا ہے جی. اور یہ تو بیچارے کام پاکستانی ہیں جو ٹیکس کو دیتے ہیں. جب پیٹرول کی قیمت کم بھی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے مطابق کم نہیں کی جاتی ہے اور جب بڑھتی ہے تو فوراً 15 دن کے بعد بڑھا دیتے ہیں. اور جو عوام ہے عوام کو دیکھیں گورنمنٹ ٹیکس تو پورا لے رہی ہے، کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. پراپرٹی کا ٹھیک ہے، پراپرٹی میں کم آ رہا ہے، انڈیا میں زیادہ حاصل کیا جاتا ہے، ملیشیا میں زیادہ ہے. تو ہم بھی کوشش کریں جہاں جہاں پراپرٹی میں کسی جگہ ٹیکس کم ہے
اس کو ضرور لیں. لیکن لیکن زبیر صاحب یہ جو آج فائنانس منسٹری نے جو فگرز ریویل کیے ہیں 219 کھرب روپے کا پوٹینشیل ہے. کلیکشن جو ہو رہا ہے وہ صرف 0.0 کچھ فیصد. اگر ایگریکلچر کی بات کریں 39 کھرب روپے کا پوٹینشیل ہے, کلیکشن ہو رہا ہے 0.2%. اگر آپ جو زرعی کے بعد سروسز کی بات کریں پوٹینشیل ہے 20 کھرب روپے کا, 29 کھرب روپے کا, کلیکشن ہو رہا ہے 2.2%. سر تو یہ تو پورا ٹیکس بیس ہے, یہ تو ہماری جو جسے کہا جائے وصولیوں کا انفراسٹرکچر ہے وہ فیل ہو گیا صوبائی سطح پہ اگر دیکھا جائے. دیکھیں صوبائی سطح پہ دیکھیں ٹیکس کا اسٹرکچر ریکوری وصولی ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. یہ تو مرکز میں صرف ایف پی آر جو ہے کیونکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے تو وہ تو اپنے پیسے جمع کر لیتے ہیں, لیکن صوبوں میں جو ٹیکس کی صورتحال ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. اب صرف اتنا ہے کہ صوبے میں پنجاب اور سندھ میں 2 صوبے ایسے ہیں جہاں پہ ریونیو بورڈ جو ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ حاصل کر رہے ہیں. جیسے سندھ کا ہے وہ تقریباً 300 ارب کے قریب ہو گیا ہے, پنجاب کا اس سے بھی زیادہ ہے, تو وہ تو اپنے حاصل کر رہے ہیں. لیکن پبلک جہاں پریشان ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیکس دینے کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کراچی میں کیا سڑکوں کا برا حال ہے, ہر جگہ جو سڑک ٹوٹ جاتی ہے وہ 6 مہینے کے سال میں بھی ریپیئر نہیں ہوتی ہے, اور پیسے آپ پورے کراچی کے عوام سے وصول کرتے ہیں, کوئی اس کو کسی جگہ چھوڑتے نہیں ہے. اور جہاں کام سڑک بنانے کا, آپ گلشن اقبال جائیے, آپ کو ماشاءاللہ 3 سال گرائیں بنا چکے ہیں اس کی, اور آج تک وہ سڑک ہی نہیں بن پاتی, اس کا اتنا برا حال ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے جگہیں ہیں جہاں پہ بہت برے حالات ہیں, لیکن حکومت کچھ کرتی نہیں ہے. عوام بیچاری مجبور ہے ٹیکس دینے کے لیے, نہیں دے گی تو حکومت ان کا گلا دبا دیتی ہے. تو لہٰذا میں چاہوں گا حکومت جو ہے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھے. نہیں حکومت سے میں سوال یہ کہ حکومت کیوں نہیں ایگریکلچر سروسز اور یہ جو صوبائی یا وفاقی جو بھی حکومت ہے وہ پیٹرول پر ہی بڑھا دیتی ہے ٹیکس. یعنی سب میں آسان طریقہ ہے شاید پیٹرول پر بڑھا دینا ٹیکس, اور وہ 4-5 روپے مل گئے اور اپنے ریونیو ٹارگیٹس, اور ریونیو ٹارگیٹ اگر نہیں ہو رہے اچیو تو یہ بھی ہماری غلطی ہے. بلکہ گاڑیاں نکلوا رہے تھے, مرات لیتے ہیں, وہ ان کا انفراسٹرکچر ہے پورا سرکاری نوکری, تو یہ ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ ہم پیٹرول پہ 5 روپے دیں ان کی نااہلی کے. نہیں دیکھیں وہ ہم سے ہی لے رہے ہیں, کیونکہ پیٹرول ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت آسانی سے جو وہ طے کرتے ہیں نا آرام سے حاصل کر لیتے ہیں. انہوں نے لگا دیا پیٹرول کا ریٹ اور وہاں سے ان کو آٹومیٹیکلی پیٹرول کمپنی جو ہے پیسے جمع کر کے ان کے حوالے کر دیتی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے. لیکن دیکھنا یہ ہے نا کہ خاص طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اپنا مثال کے طور پہ ایگریکلچر کا ٹیکس ہے جو اس کا پوٹینشیل ہے اس کا 1% بھی نہیں حاصل کرتے, اور وہ ان کو کوئی کسی نہ ان کو فالو کرتے, کیونکہ جو ایگریکلچر کے ٹیکس دینے والے ہیں سب کے سب اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی ایسا کام ہونے نہیں دیتے, کوئی ایسا قانون نہیں بننے دیتے کہ جہاں سے کہ ان کے اوپر کوئی ٹیکس کا بوجھ آئے. وہ آرام سے رہتے ہیں اور ان کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ مرکزی حکومت جو ہے وہی سارے کام کرے. پھر سروسز کا کیا مسئلہ ہے اور پھر پراپرٹی کا کیا مسئلہ ہے, پراپرٹی ٹیکس کے حوالے سے کیا دشواری ہے؟ ایگریکلچر کی تو لابیز ہیں. دیکھیے پراپرٹی بھی جو ہے نا یہ بھی اس سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, خالی اس کی مسئلہ یہ ہے کہ اس کو پوری طرح سے حکومت کے ادارے اس کو فالو نہیں کر رہے. اگر پراپرٹی سے کریں نا, جس وقت کوئی بیچنے لینے آئے گا آٹومیٹک وہ دیکھ جائے گا, اس کے بغیر وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. اور رہا کہ سروسز بھی دیکھیں, سروسز میں سے بھی حکومت کو ٹیکس آتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سروسز میں نسبتاً پراپرٹی کے بہت آسان ہے کہ وہ وہاں سے ٹیکس وصول کریں, اور اس کو انہیں اپنی ایفرٹ جاری رکھنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے عوام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جو ان کی مشکلات ہیں, جو ان کی مصیبتیں ہیں وہ کیسے کم ہوں گی. وہ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, پیٹرول لیوی میں بھی دے رہے ہیں, اور ہر جگہ پہ جہاں جہاں جو ٹیکس بنتا ہے وہ سارے ٹیکس ادا کر رہے ہیں, لیکن ان کو ان ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. اچھا, اور زبیر صاحب یہ بتائیں کیونکہ اب جو ایکسپورٹ ٹارگیٹس کے حوالے سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے 60 بلین $100 بلین. آج ایف پی سی سی آئی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے, وہ بھی جو ہے اس میں بھی انہوں نے تنقید کی ہے حکومت کے اوپر بھی. یہ جو ٹارگیٹس ہیں یہ سڈن چینج آف موڈ کیوں ہے گورنمنٹ ہائی پاور کمیٹی, اور یہ پھر دوبارہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ ہاٹ لائن بنا دیں گے تو پرائم منسٹر خود ملاقات کریں گے, تو ول دیز تھنگز ورک؟ ہم بہت بار سن چکے ہیں پہلے بھی, یہ ورکیبل ہیں سارے آپشنز؟ دیکھیے آپ کے سامنے ایکسپورٹ کے جو نمبر ہیں سب آپ کے سامنے ہیں جی. گزشتہ 4-5 سال کے اندر ہمیشہ ایکسپورٹ جو ہے 30 سے لے کے 33 ارب ڈالر کے درمیان رہی ہے, نہ اس سے بڑھی ہے نہ کم ہوئی ہے. تو وہ تو جو مرضی کہہ لیں,
हुकूमत चाहती है जी, अब वो बातें हो रही हैं $50 अरब की एक्सपोर्ट, $60 अरब की, कहाँ से होगी? आपकी इतनी महंगी बिजली है, इस महंगी बिजली से कोई चीज बना के आप दुनिया में कॉम्पीट नहीं कर सकते। देखिए हुकूमत को चाहिए कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से सस्ती बिजली ला के दे। 4,000 रुपए के आप MMBTU गैस दे रहे हैं, इस गैस, महंगी गैस और बिजली से आप कभी एक्सपोर्ट बढ़ा नहीं सकते। ये जो भी बातें कर रहे हैं ना 50-60 अरब हो जाएंगे, कोई 100 भी बोल देता है तो मुझे उनके ये नंबर सुन के बहुत हंसी आती है कि ये नॉन सीरियस लोग हैं, इनके जो दिल में आता है कह देते हैं, हकीकत से बहुत दूर है। एग्जैक्टली, नहीं इसहाक डार साहब भी दूर हैं हकीकत से। जो भी आपसे कहते हैं ना 50 और 100 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल गैर मुनासिब। बहुत शुक्रिया सर आपके प्रोग्राम में ज्वाइन ज़ुबैर भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर पे अहम तरीन सवालात, अहम तरीन हकाइक, फैक्ट्स आपके सामने रखे। PTI के सोशल मीडिया विंग पर भी गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल और एक्स पर। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।